جب آیت حجاب نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین نے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان میں ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرنا جہاد کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے دشمن اور منافقین اب سب سے بڑی چیز جس کی تلاش میں ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے مسلم خواتین کے حجاب کو ختم کیا جائے۔ اگر حجاب کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں، آپ کے جسم میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔ سنو بنت حوا، تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکیاں اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئیں وہ مسل دی جائیں گی، بکھیر دی جائیں گی۔ حجاب کا مطلب سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، بلکہ حجاب آپ کے اس اعتماد کا نام ہے جو آپ کو دیکھ کر دوسروں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ حجاب دائرہ ہے محبت کا، بہت محبت ان کے لیے جنہوں نے رب کے لیے ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ میں نقاب پہنتی ہوں اور میں عربی نہیں ہوں کیونکہ حیا کی کوئی قوم نہیں ہوتی۔ حجاب و نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو پردہ کرنا ہے تو پھر اسے اتارنا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے، یعنی یہ جو حیا ہے یہ قبر تک جائے۔ جب تم پردہ اپنانا چاہو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری سہیلیاں تمہارا مذاق اڑائیں، بس اپنی سہیلیاں چھوڑ دینا لیکن پردہ نہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ میں ایسے معاشرے اور ماحول میں پیدا ہوئی جہاں پردے کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اگر میں بے پردگی میں ہی زندگی گزار کر مر گئی تو یہ میرا قصور ہوگا۔ عورت کی عزت دوپٹہ، حجاب اور چادر ہے، اور میں نے کئی مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ پردہ آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے تو راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ملکہ بننے کے لیے تاج کی نہیں بلکہ حجاب کی ضرورت ہے۔ میرا رب خود پردے میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں صرف عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔